السلام علیکم ناظرین، میں تطہیر فاطمہ آج حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ایک واقعہ لے کر۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور ان کے ارد گرد لوگ اس طرح حلقہ بنائے بیٹھے تھے جیسے انگوٹھی کے درمیان ایک نگینہ رہتا ہے کہ اسی اثناء میں ایک غریب، مفلس اور گدی نشین مسلمان کا وہاں سے گزر ہوا۔ وہ مجلس میں داخل ہوا اور اسلامی روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور آداب مجلس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے اپنی جگہ ڈھونڈنے کی کوشش کی اور ایک کونا دیکھ کے وہاں جا کے بیٹھ گیا۔ اتفاق کی بات تھی کہ جس جگہ وہ بیٹھا تھا اس کے قریب ہی ایک دولت مند شخص وہاں بیٹھا تھا۔ اس غریب کو دیکھ کر اس دولت مند شخص نے اپنی قیمتی ابا کو سمیٹا اور تھوڑا سا پیچھے ہٹ گیا۔ رسول اللہ اس منظر کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے اور اس دولت مند شخص سے فرمایا کہ تو کیا ڈر گیا کہ اس کی مفلسی اور غریبی کا سایہ تم پر پڑ جائے گا؟ وہ شخص شرمندہ ہوا اور بولا نہیں رسول اللہ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو پھر رسول نے فرمایا تو ایسی کیا بات تھی کہ تم نے اس کے ساتھ اس طرح کی بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا؟ وہ شخص بہت شرمندہ ہوا اور بولا کہ یا رسول اللہ، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں اور اپنے گناہ کا کفارہ بھی دینا چاہتا ہوں، اور کفارے میں اپنی دولت اور تمام ملکیت کا آدھا حصہ اس شخص کو دینا چاہتا ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر وہ جو مفلس شخص تھا اس نے فوراً منع کیا کہ لیکن میں اس تحفے کو لینے کے لیے بالکل آمادہ نہیں ہوں۔ وہاں بیٹھے تمام افراد اس سے پوچھتے ہیں کہ ارے لیکن ایسا کیوں؟ تو وہ جواب میں کہتا ہے میں نہیں چاہتا کہ دولت کی فراوانی مجھے اس طرح کا بد اخلاق کر دے اور مجھے اس طرح مغرور کر دے کہ میں اپنے دوسرے مسلمان غریب بھائیوں کی اس طرح سے بے حرمتی کر سکوں اور ان کو نیچا دکھاؤں۔ تو ناظرین، اس واقعے سے ہم کو یہ سمجھ آتا ہے کہ اگر خداوند عالم ہم کو دولت دے تو ہمیں مغرور نہیں ہونا چاہیے، اور اگر غربت و فاقہ میں رکھے تو بھی ہمیں صبر و شکر کرنا چاہیے۔ اسی طرح دوسروں کی جب ہم کوئی اچھی کوالٹی، جب کوئی اچھی خوبی دیکھیں تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم خود اسے اپنے اندر پیدا کر سکیں، اور اگر کوئی بری عادت ہے تو اس سے دور رہیں۔ انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں پھر کسی اور قصے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔